أشهد أن محمدا رسول الله. جدید اور قدیم دور کی جہالت قدیم ہو یا جدید انسانی معاشرے کے لیے ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ جہالت قدیمہ کیا تھی؟ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں اور انسانوں کی خرید و فروخت سر عام اور سر بازار ہوتی تھی۔ حوا کی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حاکم وقت جس کی زبان قانون کا درجہ رکھتی تھی اور وہ اپنے کسی ناپسندیدہ شخص کو سزا دینے کا یہ طریقہ بھی اختیار کر لیتا تھا کہ اجتماع عام میں اسے بھوکے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ جب شیر بنی آدم کی چیر پھاڑ کرتا تو یہ مجمع کہے اور ٹھٹھے لگاتا تھا، لیکن تب دنیا بہت بڑی تھی، پہیا ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، مواصلاتی نظام انتہائی سست رو تھا، میڈیا نام کی کوئی شے نہ تھی، بات سینہ بہ سینہ آگے پہنچتی، لہٰذا اچھائیوں اور برائیوں کے اثرات محدود رہتے تھے۔ ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک پہنچ بھی جاتے تب بھی علاقائی حدود نہ پھلانگ سکتے تھے، یہاں تک کہ بعض برائیاں افراد اور نجی سطح پر ہونے کے باوجود اسی معاشرے میں پوری طرح نفوذ نہ کر سکیں۔ مثلاً معاشی سطح پر سود تھا، لیکن دو افراد قرض کا لین دین سود کی بنیاد پر کرتے تو وہی دو افراد یا زیادہ سے زیادہ وہی دو گھرانے متاثر ہوتے تھے۔ معاشرے اور سوسائٹی پر بحیثیت مجموعی اس کے اثرات بہت کم اور جزوی پڑتے تھے۔ ظلم تھا، کفر تھا، شرک تھا، کذب بیانی تھی، لڑائی جھگڑے تھے، لیکن جو کچھ تھا ظاہر و باہر تھا، منافقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن آج کا دور جسے جدید دور کہا جاتا ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو یہ کرۂ ارض کم پڑ رہا ہے اور وہ انسان کے لیے چاند اور مریخ پر جگہ تلاش کر رہی ہیں، اور اپنے معاشرے کو بازبان خود مہذب معاشرہ کہا جاتا ہے۔ بڑے پرزور اور پرجوش انداز میں یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ اور سویلائزڈ سوسائٹی۔ سیاسی اور عمرانی سطح پر جمہوریت کو اور جمہوری طرز حکومت کو ترقی کے زینے کا آخری سٹیپ قرار دیا جاتا ہے۔ گویا انسانی اجتماعیت نے اس شعبے میں چوٹی سر کر لی ہے اور منزل پا لی ہے، لہٰذا فرمودائے مغرب یہ ہے کہ سیاسی اور عمرانی سطح پر یہ اینڈ آف دا ہسٹری ہے۔ آئیے ہم بھی اس جدید دور پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جو امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے دیا گیا ہے، اور جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کسی فرد یا قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کی راہ سے نہ ہٹا دے، اس حکم کو ایک اصول تصور کرتے ہوئے ہم جدید دور کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی معاشرہ دور قدیم کا ہو یا جدید کا، کلیتاً اچھائی اور خیر سے محروم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اچھائی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسے مسخ کیا جا سکتا ہے، کچلا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہر معاشرے میں کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی انداز میں موجود رہے گی، ناپید نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم نے نہ ہی دور قدیمہ کی اچھائیوں کا ذکر کیا ہے، نہ ہی دور جدیدہ کی اچھائیوں کا ذکر کریں گے۔ یہ جتنی ہے کم ہے۔ اچھا معاشرہ وہ ہے جس میں اچھائی غالب ہو، اور برا معاشرہ وہ ہے جس میں برائی غالب ہو۔ لہٰذا قدیم اور جدید معاشرے کا ذکر اور تقابل برائیوں کی نسبت و تناسب سے ہوگا۔ جدید دور میں انسان کھلی منڈی میں خریدا اور بیچا نہیں جاتا، لیکن مالیاتی اداروں کے چمکتے دمکتے دفاتر میں انسانی گروہ، جماعتیں اور اقوام تک بک جاتی ہیں اور خرید لی جاتی ہیں۔ یعنی فرد براہ راست خریدا نہیں جاتا، گروہ، جماعتوں اور اقوام کے واسطے سے فروخت ہوتا ہے، پھر جماعتوں اور قوموں کے سربراہ اسے ری سیل کرتے ہیں۔ منافع دو جگہ تقسیم ہونے کی وجہ سے دور جدید کے انسان کو دور قدیم کے انسان کی نسبت اپنی قیمت کم وصول ہو رہی ہے، کیونکہ انسانوں کے لاٹ فروخت ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی مارکیٹ ویلیو کم ہو گئی ہے اور وہ پہلے کی نسبت سستے داموں فروخت ہونے پر مجبور ہے۔ سود آج کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جہالت جدیدہ میں سود معاذ اللہ ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ بلا سود معیشت کا تصور بھی احمقانہ ہے۔ نقل کفر نباشد، نظروں سے اوجھل ہی صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرانے زمانے کا سود جو انفرادی طور پر لیا جاتا تھا، ایک فرد یا ایک گھرانے کو تباہ و برباد کرتا تھا۔ آج قرض صنعت کار، سرمایہ دار اور حکومتیں لیتی ہیں۔ سود در سود قوم کے ہر فرد کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ بینک میں سٹاک رہن سرمایہ دار رکھتا ہے، نتیجے میں پیدا ہونے والی مہنگائی غریب کی گردن پر لاد دی جاتی ہے۔ سماجی سطح پر جائزہ لے لیں، پہلے عورتیں کنیز بنائی جاتی تھیں، اندرون خانہ عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ آج آزادی نسواں کے نام پر انہیں بے لباس اور برہنہ کر کے شمع محفل بنا دیا گیا ہے۔
ان کی اریاں تصاویر چوکوں میں آویزاں کی جاتی ہیں، قانونی اجازت کے ساتھ ان کی ایلبم ہوٹلوں کو فراہم کی جاتی ہے، مرد کے مساوی مقام اور شانہ بشانہ کام کرنے کا دل فریب جھانسا دے کر اسے معاشی حیوان بنا دیا گیا ہے۔ فحاشی، بے حیائی اور اریانی کو تو یوں گھر گھر میں داخل کر دیا گیا ہے کہ غض بصر انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کو ہی لے لیجئے، ٹرانسجینڈر کے نام پر شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ نے گویا ہم جنس پرستی کے قبیح گناہ کو قانون کی محفوظ چھتری فراہم کر دی ہے۔ مملکت خداداد پاکستان میں بدترین جنسی گناہ سیکسول پرورژن پر مبنی فلموں کی کھلے عام نمائش جاری ہے۔ اسلام آباد کی ایک معروف نجی یونیورسٹی کا ایک ٹیچر مقدس رحمی رشتوں کے مابین جنسی تعلق پر افسانہ نگاری کو طلبہ و طالبات کی تربیت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت میں کچھ ہی دنوں کے وقفے سے اجتماعی زیادتی کے دو دلخراش واقعات کا ہو جانا ہمارے مجموعی اخلاقی انحطاط کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب وفاقی دارالحکومت کا یہ حال ہو تو ملک کے دور افتادہ علاقوں میں کیا قیامت نہیں ڈھائی جا رہی ہوگی۔ عجب بات یہ ہے کہ جب شرم و حیا کی بات کی جائے، ستر و حجاب کی بات کی جائے، غیر مخلوط نظام تعلیم کی بات کی جائے، عورت کے محرم کے ساتھ گھر سے نکلنے کی بات کی جائے، عورت کا رات کو گھر سے باہر نہ رہنے کی بات کی جائے، نکاح کے بندھن کی بات کی جائے، عورت کا اصل میدان کار گھر اور اگلی نسل کی پرورش قرار دیا جائے، تو ہمارے کچھ نام نہاد مہذب ذہنیت کے حامل لوگوں کو انسانی حقوق بہت یاد آتے ہیں۔ غیر انسانی رویے کی بات ہوئی تو بلوچستان کے ایک سردار جو حکومتی وزیر بھی ہیں اور اپنی نجی جیل میں مردوں اور عورتوں کو جانوروں کی طرح باندھ کر رکھتے ہیں، جن میں سے 3 کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیتے ہیں۔ بہرحال بدترین استحصال اور ظلم آج کے دور میں سیاسی سطح پر ہو رہا ہے۔ جرمنی کے ہٹلر کو بدترین گالیوں سے نوازا گیا، اسے اور نازیوں کو نفرت کا سمبل تو بنا دیا گیا، لیکن ہٹلر ہی کے نازی وزیر خارجہ گوئبلز کی سیاست کو آئیڈیل بنا لیا گیا ہے۔ گوئبلز کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ جھوٹ اتنا زیادہ بولو، تسلسل سے بولو، زوردار انداز میں بولو کہ سچ اس کے سامنے دب جائے۔ یقین کیجئے کہ جدید ترقی یافتہ نام نہاد مہذب مغربی معاشرے نے اس فیلڈ میں بعض معاملات میں اپنے مفادات کے حصول کے لیے گوئبلز کو بھی مات دے دی ہے۔ گوئبلز اکیلا تھا یا شاید اس کے چند ساتھی ہوں، لیکن آج پورا مغربی میڈیا اپنی حکومتوں کے اشارے پر یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ اس حوالے سے ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ 9/11 کے بعد صرف دہشت گردی کا معاملہ لے لیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمان حکمرانوں کی مدد سے کس طرح سیاہ نہیں گہرے سیاہ کو سفید ثابت کیا، اور کیسے صاف اور اجلے دامنوں کو کیمرہ ٹرک سے دنیا کو داغدار اور گندا دکھایا۔ دہشت گرد اور انتہا پسند کے الفاظ کا اتنا شور و غوغا کیا گیا کہ کانوں کے پردے جواب دے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہالت قدیمہ اور جدیدہ کے عنوان کے تحت مغرب کی ان 2 اصطلاحات سے بھی 2 ہاتھ کر لیے جائیں۔ انتہا پسند یعنی مغرب کا ایکسٹریمسٹ ہمارا اپنا بیوروکریٹ اور ضرورت سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ یہ لفظ ناک اوپر کو چڑھا کر اور ہونٹ ٹیڑے کر کے نفرت انگیز لہجے میں بولتا ہے۔ ہم اس بارے میں اپنی مختصر سی رائے دیتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے افعال ہمارے لیے حجت کا درجہ رکھتے ہیں، جو اعتدال اور توازن کی معراج ہیں۔ اس سے کم، اس سے زیادہ، اس کے علاوہ سب انتہا پسندی ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کی پابندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، جس میں مختلف شکلوں میں جہاد بھی شامل ہے، انتہا پسندی ہے، تو ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہر مسلمان کو انتہا پسند بنا۔ اے اللہ انتہا پسندی ہمارا مقدر بنا دے۔ رہ گئی بات دہشت گردی کی، تو پہلے دہشت گرد کی تعریف تو متعین کر لیں۔ دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ کسے کس عمل کے بعد دہشت گرد قرار دیا جائے گا؟ عملی طور پر امریکہ اور مغرب کا رویہ تو یہ ہے کہ وہ خود بمباری کرے، توپوں کے گولے برسا کر ہستی بستی انسانی آبادیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے، ڈیزی کٹر بموں سے انسانی جسموں کے پرزے اڑا دے، انسانوں کو پنجروں میں بند کر کے ان سے درندوں والا سلوک کرے، دوسری قوموں اور ملکوں پر بلا جواز اور ناجائز غاصبانہ قبضہ کرے۔ یہ سب کچھ امن کی خاطر ہے، بلکہ یہی امن ہے
اور اگر متاثرہ قوم یا افراد رد عمل میں ہتھیار اٹھائیں، ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں اور جوابی حملے کریں اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کی جد و جہد کریں تو یہ دہشت گردی ہے، اور ایسا کرنے والے دہشت گرد ہیں۔ ہم کسی قیمت پر یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ بہرحال ہمارا اصل موضوع جہالت قدیمہ اور جہالت جدیدہ تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہالت ہر دور کی، ہر طرح کی قابل مذمت اور قابل نفرت ہے، لیکن جہالت جدیدہ انسان پر ظلم و ستم ڈھانے اور اسے انفرادی اور اجتماعی طور پر تباہ و برباد کرنے میں جہالت قدیمہ سے بازی لے گئی ہے، اور اس کا انجام کسی خطے کی نہیں، عالمی سطح پر تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اپنے اور اپنے بندوں کے دشمنوں کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو اس سے پہلے کہ وہ عالمی سطح پر تباہی پھیلائیں، وہ خود تباہ و برباد ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔